ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ آج سعودی وزیر خزانہ بھی پاکستان آئے تھے، تشریف لے کر آئے تھے، اور ان کے وزیر خزانہ کے ساتھ پاکستان کے وزیر خزانہ کے ساتھ ملاقات بھی متوقع ہے، اور شاید وہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں. تو ذرا اس سے ہٹ کر یہ جو وار والا سارا سینیریو ہے، کتنی سگنیفیکنس ہے ان کی یہ آمد فوراً جو فائنانس منسٹر یعنی وزیر خزانہ سعودی عرب کے پاکستان آئے؟ دیکھیں، جہاں تک سعودی عربیہ کی بات ہے وہ تو ایک مختلف چیز ہے. جہاں سعودی عربیہ پاکستان ہے، دیکھیں میں خود سعودی عربین آرمی میں 84 85 86 میں ایز اے کیپٹن وہاں میں نے اس کانوینٹ پہ نوکری کی ہے، اور وہ ہے خادمان حرمین شریفین، ہم ہیں اس کے محافظ حرمین شریفین. تو سعودی عربیہ اور پاکستان کا تو دلوں کا رشتہ ہے. وہ آئیں گے اور ان کے ساتھ کئی سارے ایسے ہیں $10 بلین کی جیسے پیٹرو اس میں ریفائنری لگ رہی ہے، اور بڑے سارے اس میں گرین انیشیٹو اس کے اندر ہے، اور پاکستان کے تمام شعبوں میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو نہ صرف سعودی عربیہ پاکستان کے ساتھ یہ کر رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد ہر آنے والے دن کے ساتھ پاکستان میں دیکھیں تمام دنیا بڑا پازیٹیولی انگیج ہوگی، اور پاکستان اب ٹیک آف کرے گا اکنامکلی. اور یہ عزت آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ پراؤڈ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. اس میں جتنا بھی فخر کیا جائے، اور ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے ہمیں یہ عزت دی ہے. اور انڈیا چلا تھا ہمیں آئسولیٹ کرنے، اور اب خود آئسولیٹ ہوئے ہوئے ہیں. اور دیکھیں سن تزو جو فلاسفر نے کہا تھا کہ ریئل وکٹری از سبڈوئنگ یور اینیمی وداؤٹ فائٹنگ. مارکا حق میں تو ہم نے لڑ کے ان کو شکست دی، اس دفعہ ہم نے انہیں سفارتی محاذ میں بالکل شکست دی بغیر فائٹنگ کے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم دیکھیں گے پاکستان کی عزت میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہوگا، اور ہم ترقی کی منزلیں طے کرتے جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا ماریہ، اس پہ آپ بھی ذرا اپنا انپٹ دیجیے گا کہ جو سعودی وزیر خزانہ پاکستان آئے ہیں، اور ایسے وقت میں جب یو اے ای کے جو ڈپازٹس تھے وہ ہمیں ریٹرن کرنے تھے، اور ڈیفینیٹلی وہ 3.5 بلین اچھی خاصی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے. پاکستان کا جو منیمم $16 بلین کا جو ایک ڈپازٹ ہونا چاہیے وہ اس سے کم ہو جاتا ہے اس صورت میں. تو ہاؤ یو سی دس؟ دیکھیں، جو یو اے نے ہمیں پیسے دیے تھے انہوں نے ہمیں مفت نہیں دیے تھے، اس پہ وہ 6% قرضہ لے رہے تھے. سو وہ جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کا اصولی فیصلہ تھا. یو اے مشکل وقت سے گزر رہا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اگر انہوں نے پیسے مانگے ہیں تو پاکستان برادرانہ ملک کے طور کے اوپر اور ایک سنجیدہ ملک کے طور کے اوپر ان کی مدد کر رہے ہیں. تو وہ تو آپ نے پیسے واپس کرنے کا ایک اصولی فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ آپ واپس کر دیں گے. پاکستان اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے، میں بالکل اس بات کی تائید کروں گی جو جنرل صاحب نے کہا ہے کہ یہ دلوں کا رشتہ ہے، یہ روح کا رشتہ ہے. اور آپ کے لیے سعودی عربیہ کوئی عام ملک نہیں ہے. آپ کے لیے سعودی عربیہ جو ہے بہت ہی آپ کے قریب کا ملک ہے، اور سعودی عربیہ واحد ملک ہے جس نے کبھی بھی پاکستان کو مشکل وقت میں پیچھے نہیں چھوڑا. اور اس وقت بھی سعودی عربیہ نے بہت مشکل فیصلے کیے، اور وہ سب سے بڑا فیصلہ یہی تھا کہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ تھا اسرائیل کا کہ تمام مسلم ممالک آپس میں لڑیں، ان سے انہوں نے اجتناب کیا، باوجود اس کے کہ ان کی مختلف آئل ریفائنریز کے اوپر اٹیکس ہوئے. سو جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہے کہ یہ کوئی عام رشتہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے ایسی صورتحال میں ان کے اکنامک منسٹر کا آنا اور ہمارے اکنامک منسٹر سے ملنا، یہ آپ کے لانگ ٹرم کانفیڈنس کی عکاسی کر رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک اسٹرانگ اکنامک ریلیشن شپ ہے جو ان معروضی حقائق کی بنیاد کے اوپر نہ صرف بہتر ہو رہا ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی بہتر ہوتا جائے گا. کوئی ذرا بتائیں، پھر اینڈ میں جنرل صاحب سے پوچھوں گی، جو بلاکس کی بات کر رہے ہیں کہ جنگ رک بھی جائے گی، دنیا پہلے جیسی نہیں رہے گی، کیا تبدیلی متوقع کر رہے ہیں؟ ایک چیز تو فور شور ہے، مڈل ایسٹ کے اندر نیا بلاک آئے گا جس میں پاکستان، سعودی عربیہ، چین اور امریکہ اور ایران اس کے کلیدی پارٹنرز ہوں گے. دوسری طرف یورپ جو اس وقت بڑی حد تک قبضہ کیا ہوا تھا، جس نے گلف کی سیکیورٹی کے اوپر، ان تمام جگہوں کے اوپر، وہ آپ کو ان کا رول تھوڑا سا مختلف نظر آئے گا. اس سے پہلے ابھی دیکھیں، نہ برطانیہ آیا، نہ فرانس آیا، نہ نیٹو آئی، کوئی بھی امریکہ کی مدد کے لیے نہیں آیا. اب جبکہ وہ پابند تھے آرٹیکل 5 کے نیٹو کے مطابق، جبکہ وہ پابند تھے ٹرانس اٹلانٹک الائنس کے، جبکہ وہ پابند تھے کوارڈ کے مطابق، لیکن نہ ہندوستان، نہ فرانس، بالکل ایسے ہے، اور نہ ہی برطانیہ. تو دیکھیں جو نظر آیا ہے وہ یہی ہے کہ جب ریئل انٹرسٹ آتے ہیں، جب چیزیں آتے ہیں، تو ممالک جو ہیں قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہیں گے. ٹرمپ صاحب کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جائے، ہی از اے مین آف ہز ورڈ. دیکھیں انہوں نے بہت پریگمیٹک فیصلہ کیا
امریکہ یہ سال جنگ 10 سال بھی لڑ سکتا تھا اگر ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, اور امریکہ نے پہلے اس طرح کی بہت ساری جنگیں 15 سال لڑی ہیں, لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ تجارت کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں لانگ ٹرم پیس چاہتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے وہ امریکہ ہے اور دوسری طرف ایران ہے, نیگوسیشنز تو ہوں گی اور سخت نیگوسیشنز ہوئیں گی, اور امریکہ اتنی جلدی اپنا حصہ تو نہیں چھوڑے گا, لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کرنے میں اور ایک میوچولی اگریبل جو سلوشن ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے بھی تیار ہے. تو یہ خوش آئند ہے, لیکن مڈل ایسٹ کا اسٹرکچر فار ایور چینج ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جو آج وزیر اعظم نے بھی قوم سے خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ کی نہیں امن کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, مبارکباد بھی دی ہے کہ جو کل تک جنگ کی بات کرے تھے آج امن کی بات کریں. اگر اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں, آپ نے کہا کہ یہ 1-2 راؤنڈ میں, ماریہ کا بھی یہ کہہ رہا تھا کہ 1-2 راؤنڈ میں نہیں ہوگا, شاید یہ ایکسٹینڈ ہو, لیکن کل آپ کو لگتا ہے کہ کل اب جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں میکسیمم جو گین ہے وہ دونوں پارٹیز کر لیں گی, یا جو آگے دیکھیں میں اس سے پہلے تھوڑی بات میں 2 شارٹ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ بات آپ کر رہی ہیں 3.5 بلین ڈالر دینا ہے. دیکھیں ہماری نادیہ پچھلے 4-5 مہینوں سے جو ریمیٹنس آ رہی ہے نا, وہ ہر مہینے آن دی ایوریج 3.6 بلین ڈالر آ رہی ہے. تو 3.5 ہم نے جو واپس کر رہے ہیں وہ ہماری 1 مہینے کی ریمیٹنس سے بھی کم ہے. ہم آرام سے واپس کر دیں گے. اچھا جتنی جلدی واپس کریں اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. لبنان کا بھی دیکھیں یہ ایشو ہے کہ ان کا ڈیفنس بجٹ بھی جو ہے وہ امریکہ دے رہا ہے, سمجھتا ہے, تو اس لیے ان کو مار بھی پڑتی ہے. تو جتنی جلدی آپ پاؤں پہ کھڑے ہیں اتنا اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم ان کو واپس کریں گے اور باقی بھی واپس کر دیں گے. اب ہم ٹیک آف کریں گے اکنامکلی. جہاں تک بات ہے مڈل ایسٹ کا آپ نے بات کی, تو دیکھیں وہاں پہ تمام جی سی سی کنٹریز میں امریکن کے بیسز تھے, اچھی بڑی اسٹرینتھ تھی وہاں پہ, لیکن وہ ایران کو رسپونڈ نہیں کر سکے. تو اس کا ڈیفینیٹلی یہ آگے جو آؤٹ کم ہوگا لوگ پاکستان کی طرف دیکھیں گے. اور ہم نے ایران کو بھی بڑا کلیئر میسج دیا تھا کہ دیکھیں ایک حد سے مت بڑھیں, بیکاز ہمارا ان کے ساتھ اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اور ایران کو یہ بات سمجھ آ گئی. تو پاکستان کی کریڈیبلٹی بڑھی ہے. اور جو دنیا جو ہے دیکھیں پہلے تھا یونیلیٹرلزم, اب اس سے ہٹے گی, ملٹی پولیرٹی کی طرف جائے گی. آپ کسی ایک کنٹری کو جیسے ایران پہ چڑھ دوڑے, شاید امریکہ آئندہ ایسا نہیں کر سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب, بہت شکریہ. سوری ٹائم ختم ہو گیا ہے. سو نائس آف یو ماریہ احمد کے لیے. اور اب دیکھیں کل تمام جس طرح سے دنیا کی نظریں ہیں اور ہماری اور دنیا کی امیدیں بھی ہیں, جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اب جنگ کی نہیں امن کی بات ہو رہی ہے, اور آگے آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم یہی دیکھیں گے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن دونوں شخصیات جو ہمارے پروگرام میں تھے ان کا کہنا تھا کہ 1 گو میں یا 1 دن میں یا 2 دن میں شاید یہ پاسبل نہ ہو مکمل طور پر جنگ بندی, یہ ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے, یہ 2 سے 3 راؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.